اچھا، تو آج ہم ایک موصول شدہ تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے صبر اور شکر کی فضیلت۔ یہ پڑھ کر لگتا ہے کہ کافی ذاتی قسم کی غور و فکر والی تحریر ہے۔ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ اس میں جو صبر اور شکر کا بنیادی پیغام ہے نا، اسے سمجھیں، خاص طور پہ جب اداسی ہو، انتظار ہو، اس حوالے سے۔ تحریر شروع ہوتی ہے اس بات سے کہ بھائی ایک دن سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی اداسی تو ہوتی ہے، وہ ایک حقیقت ہے، اور حل بتایا گیا ہے صبر اور شکر۔ مگر اس میں ایک بات ہے جو مجھے بہت وہ لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مانگا گیا وہ بہت پہلے ہی مل چکا تھا، بس وقت کا پتہ نہیں تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شاید تھوڑا سا غیر روایتی سا تعلق بنا رہی ہے۔ مطلب یہ خیال کہ دعاؤں کی قبولیت کا ثبوت ملتا ہے، جیسے لکھا ہے آج تمہیں اس کا ثبوت ملا، تو یہ جڑا ہوا ہے اس یقین سے کہ جو مانگا جاتا ہے نا وہ اصل میں مقدر میں تو ہوتا ہی ہے۔ کہا بھی ہے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ ہم جس کا مانگتے ہیں وہ ہمارا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ دل میں کسی کے لیے محبت آ جانا، وہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے ہے، وہ بھی تو وہی ڈالتا ہے۔ اور ان سب چیزوں پر جو ابھی بظاہر ملی نہیں ہے یا اختیار میں نہیں، ان پر شکر کرنے کو کہا گیا ہے۔ اچھا، یعنی یہ جان لینا کہ دعا شاید قبول ہو چکی ہے، بس وقت کا پردہ ہے بیچ میں، یہ تو انتظار کے پورے تجربے کو ہی بدل دیتا ہوگا نا۔ مطلب یہ تو بالکل نئی شکل ہو گئی نا انتظار کی۔ گویا آپ اس چیز کا شکر کر رہے ہیں جو آپ کے لیے لکھی جا چکی ہے، بھلے وہ ابھی سامنے نہیں ہے۔ بالکل بالکل، اور شاید اسی علم یا اس یقین کی بنیاد پر ہی کہ دعا قبول تو ہو گئی ہے، بس اپنے وقت پر ظاہر ہوگی، شاید اسی لیے شکر پر اتنا زور ہے۔ کیونکہ اگر یہ یقین ہو جائے کہ نعمت تو سمجھے مل ہی گئی ہے، بس اس کا ظہور ہونا باقی ہے، تو شکر گزاری ایک منطقی، ایک فطری رد عمل بن جاتی ہے، بجائے اس کے کہ بس نعمت ملنے کے بعد ہی شکر کیا جائے۔ اور یہ صبر کو بھی ایک کیا کہتے ہیں، ایک مثبت رنگ دیتا ہے۔ وہ صرف برداشت نہیں رہتا پھر، بلکہ ایک امید بھرا انتظار بن جاتا ہے۔ صحیح، اور یہ بات صرف دعا یا محبت تک ہی نہیں لگتی مجھے۔ تحریر ایک اور گہری سطح پر بھی جاتی ہے، جب وہ کہتی ہے کہ اللہ تو صرف نیت دیکھتا ہے، مخلصی، ایمان، محبت، اس کے لیے باہر سے کسی ثبوت کی، گواہی کی ضرورت نہیں۔ متن میں ہے نا، وہ جو تم کر رہے ہو بس وہ تو تمہاری نیت دیکھتا ہے، تم اس کو کتنے سچے لگتے ہو، تمہاری مخلصی، تمہارا ایمان، تمہاری محبت، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال تو بہت آزادی دینے والا سا لگتا ہے۔ یقیناً یقیناً، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اصل جو امتحان ہے اور اصل قدر وہ باہر کی دنیا میں نہیں ہے، وہ انسان کے اندر ہے۔ جو معاشرے کے پیمانے ہیں کامیابی ناکامی کے یا دوسروں کی تعریف تنقید، وہ سب دوسرے درجے کی چیزیں ہو جاتی ہیں اگر اصل اہمیت صرف اندر کی سچائی کی ہے، اس نیت کے خلوص کی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ تو ایک طرح کی روحانی خود مختاری ہو گئی۔ اسی لیے شاید تحریر میں یہ تسلی بھی ہے کہ تمہارا تڑپنا خالی نہیں جائے گا اور تمہاری ہر ایک وہ چیز واپس آئے گی جو تم نے دیا ہے۔ شاید اس واپسی کا تعلق بھی ظاہری عمل سے زیادہ اندر کی کیفیت، نیت کی پاکیزگی سے ہے۔ تو ان سب نکات کو اگر جوڑیں تو بنیادی پیغام کیا بن رہا ہے پھر؟ کیا یہ صرف صبر و شکر ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ میرے خیال میں تو یہ اس سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ تحریر زندگی کے چیلنجز، خواہشات، غیر یقینی صورتحال، ان سب سے نمٹنے کا ایک خاص زاویہ دے رہی ہے۔ یہ اللہ کے منصوبے پہ، اس کی حکمت پہ بھروسہ کرنا سکھا رہی ہے، صبر اور شکر میں اندرونی سکون ڈھونڈنا، اور سب سے بڑھ کر اپنی توجہ باہر کے نتائج اور لوگوں کی رائے سے ہٹا کر اپنی اندرونی کیفیت پر لانا، یعنی نیت، ایمان، محبت، خلوص، ان کو سنوارنے پر توجہ دینا۔ یہ ایک طرح سے اندر کی دنیا ٹھیک کرنے پر زور دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ باہر کی دنیا خود ہی ٹھیک ہو جائے گی یا کم از کم اس کی اہمیت بدل جائے گی۔ تو گویا خلاصہ یہ ہوا کہ غیر یقینی صورتحال ہوں، انتظار ہو، مایوسی ہو، ان سب میں ایمان اور شکر گزاری کو تھامے رکھنا بہت اہم ہے۔ اللہ کی حکمت اور اس کے ٹائم پر بھروسہ کرنا، اور اپنی توجہ باہر کے حالات بدلنے کے بجائے اندر کی حالت ٹھیک رکھنے پر لگانا۔ بالکل، اور یہیں سے نا
ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے جو یہ تحریر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ چونکہ یہ متن اتنا زور دے رہا ہے کہ اللہ باطنی حالت کو جانتا ہے، بغیر کسی بیرونی ثبوت کے، نیت، ایمان، محبت سب اس پر ظاہر ہیں، تو اگر کوئی شخص واقعی اس بات کو پوری طرح مان لے اور اپنی ساری توجہ صرف اور صرف اپنے اندر کے خلوص پر، نیت کی پاکیزگی پر، ایمان کی مضبوطی پر لگا دے اور باہر کے نتائج، کامیابی، ناکامی، دوسروں کی تعریف، ان سب کی بالکل پرواہ نہ کرے، تو زندگی کے اتار چڑھاؤ، چیلنجز، نامراد خواہشات، ان سے نمٹنے کا اس کا پورا رویہ، پورا تجربہ وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ بنیادی طور پر کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا ایک زیادہ پرسکون، زیادہ بامعنی اور شاید روحانی طور پر زیادہ بھرپور زندگی کا راستہ ہو سکتا ہے، چاہے باہر سے دنیا کو کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔